اس پروگرام دیکھنے والے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیاسی تجزیے و تبصروں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گائز، دو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے، بڑی اہم نیوز ہے۔ پہلی نیوز جو ہے وہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کراچی ایئرپورٹ میں بم بلاسٹ ہوا، تو اس حوالے سے بات کریں گے، بڑی خاص نیوز ہے۔ اور دوسری نیوز جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک اعلان کیا ہے، قرض اتارو ملک سنوارو، اس حوالے سے بات کریں گے۔ پہلی نیوز کی جانب چلتے ہیں۔ 2 دن پہلے کراچی ایئرپورٹ میں دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکے میں جو ہے وہ جانی نقصان ہوا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے، جس میں جو ہے 2 چینی باشندے ہلاک ہوئے، ایک پاکستانی ہلاک ہوا ہے، 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو پہلی تو چیز یہ ہے جو ہلاک ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چینی بھی ہیں اس میں، سب کو صبر دے، آمین۔ تو گائز، جب اب جو ہے وہ چین نے جو ہے وہ بیان دیا ہے کہ جو ہے ہمیں کسی بھی صورت میں جو ہے وہ ملزمان چاہیے، جس کے نتیجے میں جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم جو ہے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ پھر وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ دھماکے کا مقصد تھا کہ پاک چین دوستی کو خراب کرنا، پاکستان چائنا کے تعلقات کو خراب کرنا، جو OIC کے اجلاس ہے اس کو برباد کرنا، اس کے علاوہ پھر جو CPEC کے جو منصوبے ہیں ان کو تباہ کرنا، یہ مقصد تھا۔ پھر جو ہے ہماری انٹیلیجنس اداروں نے کچھ تحقیقات کی ہے اس پر، اور تحقیقات کے دوران جو ہے وہ ہمارے اداروں نے تحقیقات کے دوران معلوم یہ ہوا ہے کہ اس دھماکے میں جو ہے وہ سامنے کی جو ایک بلڈنگ تھی وہ اس کو سپورٹ حاصل تھی، اس بلڈنگ کی سپورٹ اس دھماکے جو مجرم تھے ان کو حاصل تھی۔ اس کے علاوہ جو اس دھماکے میں جو گاڑی استعمال کی گئی ہے اس گاڑی کا نمبر نکال کے پورا نادر ریکارڈ نکال لیا جائے۔ اس کے علاوہ گاڑی کا جو چیسس نمبر ہے اس کا پورا ریکارڈ نکال لیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑی پیش رفت یہ حاصل ہوئی ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے 23 ملزمان کو جو ہے مشکوک ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی نیوز یہ ہے کہ کراچی ماڑی پور سے جو ہے وہ ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے، جس کا تعلق اس دھماکے سے ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈین ایجنسی رو سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بھی اور اس سے جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے غیر ملکی جو ہے وہ پاسپورٹ اس سے نکلے ہیں، ملے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دستی بم بھی جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں ملزمان سے، اور اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ اب ہمارے اداروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا تعلق بھی جو ہے وہ خفیہ اپنا انڈیا سے ہے، انڈین رو ایجنسی سے ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس دھماکے میں ڈائریکٹ ملوث جو ہے وہ بھارت ملوث ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ گائز، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جب یہ دھماکہ ہوا تو اس کے ایک دن کے بعد جو ہے وہ، اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مارنگ بلوچ جو بلوچستان کی ہے وہ کراچی ایئرپورٹ سے امریکہ جا رہی تھی، تو ایئرپورٹ سے اسے گرفتار کر لیا گیا، اور معلوم یہ ہو رہا ہے، تفتیش کے مطابق معلوم ہوا ہے کہ مارنگ بلوچ کا تعلق جو ہے BLA سے ہے، اور اس سے ڈائریکٹ اس کے رابطے ہیں، یہ بھی ایک معلوم ہو رہا ہے۔ مارنگ بلوچ بھی جو ہے وہ گرفتار ہو چکی ہے اس ملوث میں۔ تو یہ پوری رپورٹ سامنے آئی ہے جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے گائز۔ ایک تو یہ رپورٹ ہو گئی، جیسے آپ بات آگے بڑھے گی تو میں آپ تک باقی جو ہے وہ اس حوالے سے پہنچاتا رہوں گا رپورٹ۔ دوسری رپورٹ کی جانب چلتے ہیں گائز کہ قرض اتارو ملک سنوارو۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے اعلان کیا ہے، بڑا خاص ذرائع کے مطابق ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو نومبر 2024 سے جتنے بھی جو پاکستان میں سرکاری ملازمین ہیں سب کی تنخواہوں میں جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے 5% کٹوتی ہوگی، اور تاکہ مقصد یہ ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پورے ملک میں جو ٹیکس لگائے جاتے ہیں، ٹیکس لگتے ہیں، اس میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی جو پورے پاکستان میں قومی اسمبلی کے ممبران ہیں سب کو تنخواہیں نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے نومبر سے۔ مقصد یہ ہے کہ قرض اتارو ملک سنوارو۔ اس کے علاوہ ایک اور رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جتنی بھی جو سرکاری گاڑیاں ہیں، جو قیمتی گاڑیاں ہیں، 20 سے 25 جو گاڑیاں ہیں اسے جو ہے وہ فروخت نیلام کرنے کا جو ہے وہ آرڈر دیا جائے، یعنی نیلام کی جائے گی، کیونکہ بہت قیمتی گاڑیاں ہیں، کروڑوں اربوں کی ریاض کے حساب سے وہ گاڑیاں آتی ہیں۔ تو گائز، یہ بڑی خوشائن بات ہے، خوشخبری والی بات ہے۔ اور ایک اور بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ آج کل جو ہے وہ وزیر اعظم نے ایک اور بھی جو ہے وہ اعلان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ IPPs کا ایک اجلاس بلایا جس میں 2300 میگا واٹ بجلی کم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ پاکستان کی خوشخبری ہے، 2300 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ کم کی جائے گی۔ IPPs سے معاہدہ یہ ہوا ہے، اگر یہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ IPPs کا ایک بہت بڑا ملک میں جو ہے قبضہ ہے، جس کا نقصان پورے ملک کو ہو رہا ہے۔ ظاہر بجلی بہت مہنگی ہے، لوگ بل ادا نہیں کر سکتے ہیں،
لاکھوں کا بل آ رہا ہے. تو آئی پی پیز کا اگر یہ معاہدہ پاکستانی حکومت سے ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے پورے ملک کے لیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے آئی پی پیز کا. تو گائز یہ بڑی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں. اس کے ساتھ ہی آپ میزبان سبسکرائب کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.